آج ہم بات کریں گے کلچر کی، آرٹ کی، سماجی تبدیلی کی۔ جو شخصیت ہمیں آج یہاں پہ جوائن کر رہی ہیں، نوجوان ہیں، انہوں نے سندھ کی ثقافت کے حوالے سے بڑا کام کیا ہے۔ شاہ لطیف کے فالوور ہیں۔ طالب علمی کے زمانے سے انہوں نے ایک بینڈ بنایا، دی اسکیچز، اور شاہ لطیف کا جو کلام ہے اس کو گایا، گٹار پہ گایا، نئے سازوں کے ساتھ گایا۔ اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ ہمارے ہاں جو کلچرل کیپٹل اس ملک میں کانسنٹریٹڈ ہے بڑے شہروں میں، کراچی، لاہور، اسلام آباد میں، کہ یہ وہاں پہ نہیں ہے، ایک نسبتاً چھوٹے شہر میں ہے، لیکن یہ اپنا کام کرتے گئے، ڈیجیٹل میڈیا کے حوالے سے اپنا کام پروموٹ کرتے گئے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک میلہ شروع کیا، لاہوتی میلہ کے نام سے، جام شوروں میں، حیدرآباد میں۔ 10 سال ہو گئے ہیں اس کو، اور وہ بڑھتا چلا گیا ہے۔ اس میں پوری دنیا سے آرٹسٹ آتے رہے ہیں، یورپ سے، نیپال سے، انڈیا سے، اور اس میلے نے اپنے آپ کو منوایا ہے۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو کلچرل ادارے ہیں، کلچر ڈپارٹمنٹس ہیں، آرٹس کاؤنسلز ہیں، انہوں نے بھی اس کی تقلید شروع کی ہے، اور ہمارے ہاں نوجوانوں کو انگیج کرنے کے لیے ہم نے دیکھا ہے کہ یہ فیسٹیولز پھیلتے چلے گئے ہیں۔ تو میں بات کر رہا ہوں سیف سمیجو کی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے آج اس شو پر۔ میں اگر آپ سے شروع اس طرح کرنا چاہوں کہ شاہ لطیف کے حوالے سے میں نے اکثر کراچی میں لوگوں سے یہ سنا ہے کہ جب شاہ لطیف کی چھٹی ہوتی ہے تو یہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ جی کیوں کر رہے ہیں چھٹی، کون پڑھتا ہے شاہ لطیف کو، ہمارا کیا تعلق ہے شاہ لطیف کے ساتھ۔ اور آپ نے جس انداز میں ان کی پوئٹری کو پھیلایا ہے، گایا ہے، پوری ایک نسل ہے جو اس سے کنیکٹ کر رہی ہے، چاہے اس کو سندھی آتی ہو یا نہیں آتی ہو۔ تھوڑا بتائیں گے کہ یہ سفر، یہ تجربہ کیسا رہا؟ سب سے پہلے تو شکریہ۔ میں آپ تینوں کا دل سے فین ہوں، کیونکہ میں دیکھتا ہوں آپ کا پروگرام، اور یہ بالکل ہٹ کے ہی ہے، اور ہٹ کے اس لیے کہ ابھی بھی ہم جیسے بیٹھے ہیں رینڈملی بیٹھے ہوئے ہیں۔ شاہ لطیف پہ ہر بار جب میں سوچتا ہوں تو میرے پاس کچھ نئے جواب ہوتے ہیں، مجھے بہت وہ ڈائیورس فیل ہوتا ہے، اور جس طرح کا میرا من یا دماغ چل رہا ہوتا ہے مجھے ویسے ہی اس کے جواب آتے ہیں۔ شاہ لطیف کو جب ہم نے بچپن میں پڑھا، میں کہوں گا اب تک بڑا انفارچونیٹ ہے۔ شاہ لطیف کو اس طرح سے نہ پڑھایا جاتا ہے نہ سمجھایا جاتا ہے۔ اول تو ظاہر ہے جب آپ پڑھیں گے، سمجھیں گے، آخر میں آپ اپنے ہی حساب سے اس کو پرسیو کریں گے۔ بٹ یہاں پہ ہمارے پاس وہ ایک ہی اس کا ایک شعر ہے شاہ سائیں کا کہ سائیں سدائیں کریمت سنسکار، دوست میٹھا دلدار عالم سب آباد کریں، بھئی یہیں سے وہ سکھاتے ہیں، اور اسے وہ آگے نہیں بتاتے۔ اب کے دور میں جب میں چھوٹا تھا تب تو شاہ لطیف کو میں نے کسی اور طرح سے پرسیو کیا، وہ جو اولیاء بزرگ اس طرح سے بتاتے تھے تو میں ویسے ہی دیکھا، چپل اتار کے جانی ہے، جھکنا ہے، چومنا ہے، دس از ہاؤ۔ بٹ آج میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے میں اپنی عمر میں بڑا ہو رہا ہوں، ہماری سوچ ایوالو ہوتی ہے، کبھی ہم ویک ہیں، کبھی ہم مضبوط ہیں اپنے سوچ میں، تو شاہ لطیف کی پوئٹری مجھے ہر مومنٹ میں آئی پرسیو اٹ، اور وہ مجھے اسٹرینتھن کرتی ہے۔ اب جب بھی ہم فیسٹیول میں کلائمیٹ چینج پہ بات کرتے ہیں، جب ہم انوائرمنٹ پہ بات کرتے ہیں، تو مجھے شاہ لطیف کی پوئٹری میں سے وہ انسان جو کہ فطرت دوست ہے وہ سمجھ آتا ہے، کیونکہ وہ شاعری صرف گلیوں کی شاعری نہیں ہے۔ زیادہ تر ہم شاعروں کو دیکھتے ہیں تو گلیوں کی شاعری ہوتی ہے، مارکیٹ کی شاعری ہوتی ہے، اور اس کا ڈکشن ہوتا ہے مختلف۔ یہاں کا جو شاعری کا جو خیال ہے، جو تصور ہے، وہ آپ کو واقعی ایک فطرت کا دوست بناتا ہے، دریا کا دوست بناتا ہے۔ آپ احساس کرتے ہو کہ یہ دریا جو ہے یہ آپ کو پال رہا ہے، یہ شاعری سے احساس ہو رہا ہوتا ہے۔ اور نہ صرف دریا، اس کے گرد جو گھاس اگ رہی ہے وہ بھی آپ کو احساس دلاتی ہے کہ یہ اس کی کیا اہمیت ہے، اس کے ساتھ جو گھنا درخت کھڑا ہوا ہے اس کی کیا اہمیت ہے۔ آپ جب سوہنی پڑھتے ہیں تو اس میں آپ جب دا مومنٹ یو سی، جس طرح سے اس دریا کو وہ پورٹرے کر رہے ہیں، ایک مضبوط، ایک اسٹیبلشڈ ایک سسٹم کی طرح، جسے سوہنی نے کراس کر کے جانا ہے، تو ادھر دریا کا خیال ہی کچھ اور ہے، ایک پورا نظام ہے جسے کراس کرنا ہے۔ کلائمیٹ چینج پہ اکثر جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو اگر آپ شاہ لطیف کی آپ بات کریں، اکثر ہمارے جو شاعر ہیں، پوئٹس ہیں، دے آر نیچر لورز، دے آر ان سم ویز پہلے انوائرمنٹل ایکٹیوسٹ جو فطرت کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے شاہ لطیف کے پیغام میں جیسے ویمن امپاورمنٹ ہے، آپ کی جو 7 ہیروئنز ہیں، آپ نے اس پہ بھی کافی ساری بات کی ہے، اور اس کو بھی آپ نے پروموٹ کیا ہے لاہوتی میلوں کے حوالے سے۔ نوجوانوں میں آپ ہیوجلی پاپولر ہیں، اور میں نے خود دیکھا ہے ہمارے جو فیسٹیولز میں
کہ جو ان کا کرشمہ ہے، جس طرح سے سندھ کے نوجوان یونیورسٹی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ جوک در جوک آتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ وہ میسج کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہیں، ہیریٹیج کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہیں؟ I think here comes honesty too. You know, people will come to any concert. لوگ تو کسی concert میں جائیں گے، شغل ملا، ہاں جاتے ہیں، لوگ جاتے ہیں. But what is very important جو بھی مجھے احساس ہوتا ہے کہ اگر آپ if you are very honest، اگر آپ دل سے honest ہیں whatever you are doing، آپ جو بھی کر رہے ہیں، تو وہ نیچرلی پرسیو ہو رہا ہوتا ہے. ہم شاید نہ سمجھ پائیں کہ اگلا آپ کے متعلق ایگزیکٹلی کیا سوچ رہا ہے، پر جو رشتہ بنا رہا ہوتا ہے وہ جو سنسیریٹی ہے ویری امپورٹنٹ، وہ سمجھ میں آتی ہے. بالکل. اب جب ہم اپنے فیسٹیول میں کوئی بھی تھیم اٹھا کے رکھتے ہیں، آپ بھی آئے ہیں، وہ سب بھی آتے ہیں، تو ہم اپنے فیسٹیول میں یہ پورا ایک آخر میں ایک اسسمنٹ ہوتی ہے کیا ہوا. ہمیں یہ لگتا ہے کہ 200-400 نئے نوجوان ہمیں مل جاتے ہیں، نہ تو ہزاروں، کیونکہ آپ ہزاروں تک بات کر بھی نہیں سکتے نا، چند ہی چاہیے ہوتے ہیں لوگ جو آپ کو سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو ان میں سے وہ ہمیں لوگ مل رہے ہوتے ہیں جو اس بات کو ایڈمائر کرتے ہیں کہ واٹ وی آر ٹاکنگ. اور دین وی ریئلائز کہ ہم بھی جب چھوٹے تھے تو ہم کوئی 20 بھی نہیں ہوتے تھے جو کہ کبھی موٹن شاہ کو، آبدہ پروین کو سننے جاتے تھے، یا سچل کی درگاہ، تھوڑے لوگ تو جایا کرتے تھے. سو وہ جو ایک ٹریڈیشن ہے وہ نہیں ٹوٹی ہے. وہ اسی طرح سے آپ سے جڑتے ہیں، اور اف یو آر آنیسٹ وتھ واٹ ایور یو آر ڈوئنگ، تو اسی آنیسٹی سے وہ جڑتے ہیں. اور ہیریٹیج پہ بات کرنے کے لیے، فطرت کے سے بات کرنے کے لیے، آپ کو بات کرنے کے لیے زیادہ لوگ نہیں چاہیے، تھوڑے ہی چاہیے جو کہ اس چیز کو سمجھیں. باقی لوگ جی رہے ہوتے ہیں اس کو، ہم اس کو جی رہے ہوتے ہیں. اچھا، مطلب ہجوم نہیں، آپ کو ہجوم کی ضرورت نہیں ہے. ناٹ ایٹ آل. اگر آپ جنگل کو بچانے کے لیے 10,000 لوگ لے کے گئے، وہ تو سارے ہربس پلانٹس تو وہیں اپنے پیروں میں برباد کرتے ہیں.